جو اس وقت جتنے اٹیکس ہوتے ہیں پاکستان میں، ٹی ٹی پی کر رہی ہو یا ادھر چلے جائیں بلوچستان میں تو بی ایل اے کر رہی ہو یا کوئی اور گروپ کر رہا ہو، ان کے پاس امریکی ہتھیار ہیں، نیٹو کا اسلحہ ہے ان کے پاس. تو یہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہے. اور پھر میں نام نہیں لیتا لیکن بار بار کچھ ایسے بھی ہمارے ممالک کا ذکر آ جاتا ہے جن کو ہم اپنے دل کے قریب رکھتے ہیں کہ ہمارے ان سے اچھے تعلقات ہیں. یہ ٹیڑھا معاملہ ہے، کسی سطح پہ اس کا حل ڈھونڈنا پڑے گا، ڈوزیئر بنا کے ان ممالک سے بھی بات کرنی پڑے گی، امریکہ سے بھی ڈسکس کرنا پڑے گا. پاکستان کے جو بھی ادارے ہیں ان کے پاس تمام معلومات موجود ہیں، اور اس وقت پاکستان حالت جنگ میں ہے. جو ہماری مشرقی سرحد پہ ہے اس پہ ہندوستان کہہ رہا ہے کہ میں نے جنگ روکی ہے، ختم نہیں کی. تو وہاں وہ تیاریاں کر رہا ہے یا دھمکیاں دے رہا ہے، دو چیزیں کر رہا ہے. لیکن اس نے ہمارا جو ویسٹرن بارڈر ہے اس کو ایکٹیویٹ کیا ہوا ہے، اور اس کے ذریعے یعنی وہ خیبر پختونخوا ہو یا بلوچستان، ان سے جو ہے وہاں تیاری افغانستان میں کروا کے، یا جو ان کا اسپائس کا نیٹ ورک ہے ایران میں، تو پاکستان کے اوپر حملے ہوتے ہیں. اور اس طریقے سے ہماری جو مارکہ حق میں تو سینکڑوں لوگ مارے گئے تھے نا، یعنی 100 200 کی بات تھی. لیکن اس میں ہزاروں لوگ مارے گئے 2021 سے لے کر اب تک، اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. جو انہوں نے گھر برباد کر دیے ہیں، جو سویلینز مارے ہیں، سیکیورٹی پرسنل مارے ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. جو آپ نے کہا درست کہا ہے کہ اس میں ہندوستان ہے، لیکن اس کی حلیف قوتیں بھی ہمارے ساتھ، وہ قوتیں جن کے ساتھ ہمارے تعلقات نہیں ہیں اور وہ قوتیں جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ جو اسپائی نیٹ ورکس ہیں یا انٹیلیجنس نیٹ ورکس ہیں، ان کا میکسیمم کانسنٹریشن افغانستان کی ریجن میں ہے، یا مطلب وہ سیٹلائٹ سے دیکھ رہے ہیں، یا ہیومن انٹیلیجنس ہے، یا اس کے بعد ایران سے ہے. تو یقیناً جو ایک فقرہ ادا کیا تھا طارق فضل چودھری صاحب نے، وہ درست ہے کہ کسی پھلتا پھولتا پاکستان بہت سے ممالک نہیں دیکھنا چاہتے. تو اس وجہ سے، اور ہندوستان کی بھی جو اسٹریٹجک پالیسی ہے اس میں یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ایک طاقتور معاشی پاکستان ابھرے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس چوری کی حالت میں اگر انہوں نے ان کا اس طریقے سے مقابلہ کر لیا ہے، اور پاکستان اگر جاپان کی طرح اٹھ گیا اس خطے میں، تو پھر جو ہے اسے پاکستان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ ایک، لیکن اس کے لیے لیکن ہمیں مسعود جو صاحب، ہے. بلوچستان کے اوپر اتنی زیادہ کنسنٹریشن کیوں ہے؟ کسی زمانے میں وہ ایک بلیک بجٹ امریکہ کا پبلک ہوا تھا تو ان کا میکسیمم فوکس جو تھا یہ پاکستان افغانستان کے اوپر تھا. لیکن بلوچستان والے معاملے کے اوپر میں دوبارہ کہوں گا کہ میرے اپنے تحفظات ہیں کچھ امریکہ کے رول کے متعلق بھی. اسرائیل تو انڈیا کا اکٹھا گٹھ جوڑا ہے، وہ دونوں مل کے کرتے ہیں، اور ایک آدھ ہماری گلف کی ریاست کے اوپر بھی نام آتا ہے، اور مجھے اس کے اوپر کافی زیادہ میرے تحفظات ہیں. ہمیں اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. آپ نے ان ممالک سے جن سے ہمارے تعلقات ہیں ان سے تو بات کر سکتے ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. دیکھیے، معلومات ہمارے پاس ہیں، بات چیت میرا خیال ہے پس پردہ ہوئی بھی ہے، کوئی اعتماد سازی کی بھی کوشش کی گئی ہے، اور جو لوگ کر رہے ہیں انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس معلومات موجود ہیں، اور زبان زد عام بھی ہیں. مثال کے طور پر آپ گوادر چلے جائیں، انہیں پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. اور اس میں صرف جو ہندوستان کے علاوہ بھی لوگ موجود ہیں. بلوچستان میں امریکہ کی دلچسپی کی کئی وجوہات ہیں، اور اس میں اسرائیل کی بھی ایک دلچسپی ہے. وہ یہ چاہتا ہے، جو آپ نے خود یا ذکر کیا یا طارق فضل صاحب نے کیا، وہ یہ ہے کہ یہ اس خطے کو بانٹنا چاہتے ہیں. کیونکہ اگر یہ بٹ گیا، خانہ جنگی شروع ہو گئی اس میں، ایران میں، تو اس کے اثرات پاکستان کے اوپر بھی ہوں گے. اور ایریڈنٹزم جو ہے وہ اس کو پھیلانا چاہتے ہیں، تاکہ یہاں کے علاقوں کے جو مسلمان ممالک ہیں ان کی تقویت، ان کی جو طاقت ہے اس کو کم کیا جائے، اس کو زد پہنچائی جائے. تو اس وجہ سے غیر معمولی دلچسپی ہے. اب جو ایک دلچسپی ہے وہ ہم نے خود بڑھا دی ہے جب ہم نے یہ کہا ہے کہ بلوچستان میں بہت قیمتی معدنیات موجود ہیں. اور پہلے جو ہے چینی انٹرپرنرز یا ان کے بزنسز یا ان کے جو بھی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز سے فائدہ اٹھاتے تھے، اب جو ہے امریکہ داخل ہو رہا ہے، اب دوسرے ممالک بھی داخل ہوں گے. تو اس وجہ سے تمام ممالک اس خطے کے اور ایکسٹرا ریجنل پاورز جو ہیں وہ بلوچستان میں دلچسپی لے رہی ہیں.